الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ ناظرین محترم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہماری سلسلہ گفتگو مستحبات تدفین پہ چل رہی تھی، اور میں نے اس کے پہلے کی جو ہماری گفتگو رہی اس میں عرض کیا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی حاملہ ہو اور وہ انتقال کر جائے، اس کے پیٹ میں اگر زندہ بچہ ہے تو اس کے کیا مسائل ہے، اور کوئی اگر ایسا ہو کہ مثلا ماں زندہ ہو بچہ مردہ ہو، اس کو نکالنے کا طریقہ کیسا ہے اور کیا ہے، میں نے عرض کیا تھا۔ لیکن اب جو بیان ہونے والے ہیں مسائل وہ یہ مستحبات تدفین ہیں۔ تدفین یعنی جب دفن کیا جاتا ہے میت کو تو اس وقت کیا مستحبات ہیں۔ تدفین کے مستحبات یہ ہیں کہ بزرگ فقہاء رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جو ہے کہتے ہیں کہ امور دفن کو یعنی دفن کرنے سے پہلے، دفن کرتے وقت اور اس کے بعد کے مستحبات کے عنوان سے ذکر فرمایا ہے، جنہیں رجائے مطلوبیہ کی نیت سے انجام دیا جائے۔ رجائے مطلوبیہ کسے کہتے ہیں پہلے سمجھنا، یہ ایک اصطلاح ہے۔ رجائے مطلوبیہ کا مطلب یہ یا قصد رجائے مطلوبیہ یہ تو ایک ہی چیز ہے کہ انسان مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نماز وارد نہیں ہوئی ہے، رجائے مطلوبیہ کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں جو ارحم کا سورہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، چھوٹے سورہ کی سورہ توحید کی تلاوت کرنے کا، اس تلاوت کرنے کا ثواب تو مل جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں رجائے مطلوبیہ یا قصد رجا۔ اب کہتے ہیں کہ قبر کو متوسط انسان کے قد یا اس کے کندھے کے برابر کھودا جائے۔ یعنی مستحب کیا ہے؟ مستحب یہ ہے کہ انسان کے کندھے کے اس قد کے اعتبار سے قبر کو کھودا جائے، اور لمبان میں بالکل ایسے ہو کہ اس کے پاؤں بالکل سیدھے رکھ سکے، یہ مستحبات ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ نرم زمین میں قبر کو درمیان میں نہر کے مانند گہرا کیا جائے اور میت کو اس میں رکھ کر لحد کے پتھر رکھے جائیں، یعنی جو کڑیاں لگاتے ہیں، جو پتھر لگاتے ہیں، یہ مستحبات ہیں۔ اس میں چھت بنائی جائے اور اس کے بعد قبر کو خاک سے بھر دیا جائے، لیکن سخت زمین میں قبر میں قبلے کی طرف ایک لحد بنائی جائے جو لمبائی اور چوڑائی میں اتنی ہو کہ میت اس میں آ جائے، اور گہرائی میں اتنی ہو کہ اس میں بیٹھا جا سکے، اور میت کو اس میں رکھا جائے اور پھر اس لحد کو پتھر لگا کر بند کر دیا جائے۔ یعنی پتھر لگانا، کڑیاں لگانا، یہ کیا مستحبات میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسرے کہتے ہیں میت کو نزدیک ترین قبرستان میں دفن کرنا چاہیے، مگر یہ کہ دور والا قبرستان کسی وجہ سے بہتر ہو، مثلا یہ کہ وہاں پر نیک لوگ دفن ہوئے ہوں، یا لوگ اہل قبور کی فاتحہ کے لیے وہاں پر زیادہ جاتے ہوں، یا وہ حرم ہائے مقدسہ میں سے کوئی ایک ہو۔ کہتے ہیں کہ جو قبرستان آپ کے نزدیک، مستحبات میں کیا کہ آپ کے نزدیک جو قبرستان ہے اس قبرستان میں دفنانا مستحب ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ روز کا روز جا کر کے وہاں پر سورہ فاتحہ پڑھ سکیں۔ یا یہ کہ نہیں دور ہے تو ایسا جو ہے قبرستان ہے کہ جہاں پر بزرگ شخصیات یا پھر نیک شخصیات، صالح بندگان خدا کو دفن کیا گیا ہو، تو ویسے قبرستان میں دفنانا یہ مستحبات میں سے ہے۔ یا یہ کہ پھر وہاں پبلک بہت زیادہ آتی ہو، لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ لگا ہوا ہو، وہاں پر وہاں عیسیٰ صاحب زیادہ ہوتے ہو، تو دور ہی کیوں نہ ہو وہاں پر دفنانا بھی مستحب ہے۔ چوتھے کہتے ہیں عزیز و اقارب و رشتہ داروں کو ایک دوسرے کے نزدیک دفن کیا جانا چاہیے، یعنی کہ ہاوا جیسے کہتے ہیں ہمارے یہاں پر، یعنی ہاوا سے دادا کی قبر ہے، بازو میں چچا کی قبر ہے، تایا کی قبر ہے، پھوپھی کی قبر ہے، یعنی خاندان قبیلہ جیسے مل جل کے دنیا میں رہتا ہے، ویسا مرنے کے بعد قبر کو بھی ویسے ہی جو ہے نزدیک رکھا جائے۔ کیوں؟ تاکہ ملاقاتیں ہو سکے، باتیں ہو سکے، یعنی وہاں جانے کے بعد بھی۔ اچھا یہ ہے واقع روایتوں میں ہے کہ جب کسی انسان کی میت جب لے جاتے ہیں، مثال کے طور پر دائرے میں المومن کسی بندے خدا کا انتقال ہو گیا، ڈولے میں رکھ کے لے کے جا رہے ہیں، دائرے میں داخل ہو رہے ہیں، دائرے میں وہ افراد جو پہلے انتقال کر چکے ہیں اور اس کے رشتہ دار ہیں یا اس کی جان پہچان والے ہیں، وہ کھڑے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں، ارے کیا ہوا تم بھی آ گئے۔ اچھا یہ جو میت ہے، میت کے ساتھ ساتھ اس میت کی روح بھی چلتے رہتی ہے، ساتھ اس روح سے مخاطب ہو کہتے ہیں ارے تم بھی آ گئے۔ جی
تو یہ یعنی ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے باضابطہ. پہلے رات کے لیے وہ لوگ ڈھارس بنتے ان کے لیے، ان کی وحشت میں کمی کا واقعہ جو ہے باعث ہوتی ہے. جی ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے کہا ہے کہ آپ لوگ اپنے قبروں پہ جا کے، حالانکہ سورہ فاتحہ گھر میں بیٹھ کے پڑھیں گے تب بھی پہنچے گا. ہر جمعرات کو ہر مرد مومن آپ کے یہاں جو آپ کا رشتہ دار ہے وہ آتا ہے گھر والوں سے کہ کیا میرے لیے وہ لوگ اشارہ ثواب کر رہے ہیں، وہ دیکھتا ہے، وہ تو لے جائیں گے. لیکن جو تاکید کی گئی ہے کہ قبر پر جایا جائے، یعنی قبر پر جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کمپنی ملتی ہے. ہم جب جاتے ہیں تو ان کو خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ فلاں بندہ میرے قبر پر آیا، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، بڑی بڑی خوشی کا احساس ہوتا ہے. بس ویسے یہ ہے زندگی میں ہم کسی انسان سے ملاقات کر کے جاتے ہیں تو جو خوشی و مسرور ہوتا ہے بندہ، تو ویسے ہی اس کو خوشی اور سرور حاصل ہوتا ہے جب اس کی قبر پر جایا جاتا ہے. پانچویں کہتے ہیں جنازے کو قبر سے چند ہاتھ کے فاصلے پر رکھ دیا جائے اور 3 دفعہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے قبر کے نزدیک لایا جائے، جس میں ہر مرتبہ زمین پر رکھا جائے اور پھر اٹھایا جائے اور چوتھی مرتبہ قبر میں اتار دیا جائے. جبکہ اس عمل کی حکمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس طرح کرنے سے میت خود کو قبر میں داخل ہونے کے لیے آمادہ کر لیتی ہے. یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا قبرستان جب لے جاتے ہیں تو پہلے لے آتے ہیں تھوڑا سا پھر دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد، پھر اٹھاتے ہیں پھر گرا. تو 3 دفعہ اس طریقے سے قبر کو جگہ جگہ پہ روکنا، کچھ قدم چل کے روکنا، چوتھی مرتبہ میں قبر کو میت کی قبر میں اتار دینا، یہ جو ہے مستحبات میں سے. اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جو میت ہے، جو میت کی روح ہے، وہ اپنے آپ کو قبر میں اتارنے کے لیے آمادہ کر لیتی ہے. اب اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ میں مر چکا ہوں. اس لیے کہ زندگی میں انسان کو، یعنی مرنے کے بعد انسان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ مر چکا ہے. کیونکہ جب کوئی بندہ انتقال کر جاتا ہے تو پہلی مرتبہ اپنے بدن کو زمین پڑا ہوا دیکھتا ہے، وہ خود متعجب ہوتا ہے. گھر والے اگر رو رہے ہیں تو ہر شخص کے پاس جا کے کہتا ہے ارے بھائی تم رو کیوں رہے ہو، میں تو زندہ ہوں، میں تو کھڑا ہوں، تم رو کس بات پہ رہے ہو. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی باتوں سے متوجہ نہیں ہو پاتے. وہ ہر کسی سے آگے کہتے ہیں، وہ ہر کسی جب دیکھتے ہیں کہ جب کوئی نہیں سننے والا ہے تو بیچارہ کونے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اس کے پھر جو غسل لیا تو ساتھ ساتھ ہوتا ہے، کفن دیتے ہیں تو ساتھ میں ہوتا ہے، جنازہ جب پڑھائی ہے تو ساتھ میں ہوتا ہے، اور جب قبر کی طرف لے جاتے ہیں تب بھی ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ اس کے یقین میں اضافہ ہوتا جاتا ہے کہ وہ مر چکا ہوں. تو یہ 3 دفعہ جو رکھنے کے لیے حکم دیا گیا، حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس کو اس بات پہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ ہاں اب میں مر چکا ہوں، مجھے قبر میں اترنا ہے. تو قبر میں اترنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے. آئیے چھٹی چیز کہ اگر مرد کی میت ہو تو تیسری دفعہ اس طرح زمین پر رکھا جائے کہ اس کا سر قبر کی پائنتی کی طرف سے ہو، اور چوتھی دفعہ میں اسے سر کی طرف سے قبر میں داخل کر دیا جائے. اور اگر میت عورت کی ہو تو تیسری دفعہ اس قبر کی طرف جانب رکھا جائے جو قبلے کی طرف سے ہے، اور پہلو کی طرف سے قبر میں اتارا جائے. مرد کی اگر میت ہے تو اس کو پہلے سر اس کا آنا چاہیے، ہاں پہلے سر زمین پر رکھنا چاہیے، بعد میں پیر رکھنا چاہیے. ہاں قبر میں اتارنا تو ایسے اتارنا ہے، سر یہ سر ہے آپ کا، یہ سر ایسے اتارنا ہے. عورت کی ہے تو پہلو کے ذریعے سے، پہلو پہلے پیر اس کے زمین، یعنی کمر سمجھے، پہلو یعنی کمر، یہ حصہ پہلو ہے. یہ نہیں ایسا، عورت کی ہے تو ایسا، مرد کی ہے تو ایسا. سر کے ذریعے سے، عورت ہے تو پیروں کے ذریعے سے، یعنی پیر بولتے ہیں پہلو سمجھیے آپ، یہ پہلو کے ذریعے. پہلو جب رکھیں گے تو پیر خود بخود آٹومیٹکلی ٹک جائیں گے. تو اس لیے میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ورنہ پھر بہرحال یہ ہوگا کہ پھر یہ باتوں کو پکڑ کے جو ہے ہمارے کچھ چاہنے والے ہیں، بہت زیادہ چاہنے والے ہیں بندے خدا کے، تو باتوں کا غلط مطلب بھی نکال لیتے ہیں. خیر، ساتھ میں کہتے ہیں کہ جنازے کو آرام سے تابوت سے نکالا جائے اور آہستہ آہستہ قبر میں اتارا جائے. جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، بالکل آہستہ آہستہ، آرام آرام سے، اس کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. بالکل اس طریقے سے جیسے ایک مالی پھول کو اٹھا کر کہیں رکھتا ہے، ویسے میت کو 5 سے 6 لوگ مل کر کے آہستہ 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 ایسا کر کے اتارے تاکہ اس کو تکلیف کا احساس نہ ہونے پائے. 8ویں، اگر عورت کی میت ہو تو قبر میں داخل کرتے وقت قبر کے اوپر ایک کپڑا کیا کرے، تان دیا جائے. یہ مستحبات میں سے. اگر عورت کی میت ہے تو مستحب کیا ہے، اچھا واجب نہیں ہے کیا،
ہاں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے جتنے نامحرم سب چلے جائیے. بالکل خدا کی قسم جو پردہ اب واجب ہے وہی پردہ اس کی زندگی میں واجب تھا جو کہ زندگی میں نہیں کروایا اور اب کروا رہے ہیں. یعنی مرنے کے بعد پردہ کروا رہے ہیں, مرنے کے پہلے پردہ نہیں کروایا. تو یہ مستحبات میں سے کہ اگر عورت کی قبر میں عورت کو قبر میں اتارا جاتا ہے ایک پردہ جو ہے حائل کیا جائے, اس پردے کے نیچے زیر سما نہ ہو. اگر عورت کی میت ہو تو اسے اس کا محرم قبر میں اتارے, اور اگر کوئی محرم نہ ہو تو اس کے رشتہ دار یہ عمل انجام دیں. یعنی اگر عورت کی میت ہے تو اس کے محرم باپ, بھائی, شوہر, بیٹا یہ اس کے لیے محرم ہے, یا پھر اس کا بھتیجا اس کے لیے محرم ہے, یا اس کا بھانجا یہ اس کے لیے محرم ہے. بھانجا بھتیجا بھتیجا معذرت چاہتا ہوں بھتیجا نہیں ہے, بھتیجا چاچی جو ہے نامحرم ہے. ٹھیک ہے چاچی نامحرم. البتہ جو ہے کیا کہتے ہیں ہاں بھتیجا ہاں ہاں جی 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 عورت کا بھتیجا خود کا چچی ہے شوہر کا بھتیجا ہے تو پھر نامحرم اس کے لیے. ٹھیک ہے خود اس کے بھائی کا بیٹا اگر ہے بھتیجا ہے تو اس کے لیے محرم ہے. اس کی بہن کا بچہ یعنی بھانجا اس کے لیے محرم ہے. ٹھیک ہے تو وہ لوگ قبر میں اس کو اتار, اگر خدا نہ خواستہ یہ افراد نہ ملے تو بھی کوئی بھی اس کو اتار سکتے ہیں. 10 میت کو قبر میں اتارنے والا باطہارت اور سر و پا برہنہ ہو اور میت کے پاؤں کی جانب سے قبر سے باہر نکلے. اتارنے والا کیسا سر و پا سے برہنہ ہو یعنی ننگے پاؤں ہو, چپل پہنا ہوا نہ ہو, کیونکہ اس کا احترام میت ہے بالکل صحیح, لیکن اس کا بھی احترام ہے ہمارے پاس. جب مردے کا اتنا احترام ہے تو اس کی زندہ کیا احترام ہونا چاہیے, لیکن الٹا ہمارے پاس جب زندہ ہوتا ہے تو اس کو کوئی احترام نہیں ہوتا, مرنے کے بعد احترام کیا جاتا ہے. خیر تو مرنے کے بعد جب اس کو اتارا جاتا ہے تو ننگے پاؤں اور ننگے سر ہونا چاہیے, اور اس کو جب اتارے قبر میں تو اس طریقے سے اتارے جیسے ایک مالی پھول کو اتارتا ہے, اور اس کے بعد اتارنے کے بعد جب نکلنا ہو قبر سے باہر تو سرہانے سے نہیں آنا اوپر, اس کے پائنتی سے باہر نکلنا ہے, اس کے پیروں کی طرف سے باہر نکلنا ہے. لیڈیز ہو جینٹس ہو میت کا احترام ملحوظ خاطر رہے, پیروں کی طرف سے نکلے. جی جی میت کو قبر میں رکھنے کے بعد کفن کے گرہ کھول دی جائے, اور بہتر ہے کہ کفن کی پہلی گرہ میت کے سر کی طرف سے کھولی جائے. جو میت کی گرہ ہوتی ہے یہ اور یہ سینے پر, پھر یہ پیٹ کے اوپر, یہ پیروں کی طرف, تو ان کو کھول دیا جائے. یہ مستحبات میں سے ہے. ٹھیک ہے, اور مستحب میں یہ ہے کہ پہلے یہاں سے شروعات کی جائے, سرہانے سے اس کی شروعات کی جائے. 12 صرف میت کا چہرہ کفن سے باہر نکالا جائے, اس کے رخسار کو خاک پر رکھا جائے اور اس کے سر کے نیچے خاک کا ایک تکیہ بنایا جائے. یہ بھی مستحب, خاک کا تکیہ ہم پر جو بناتے ہیں وہ مستحبات میں سے. میت کی کمر کے پیچھے کچی اینٹیں یا ڈھیلے رکھے جائیں تاکہ میت پیٹ کے بل سیدھی نہ ہو سکے, یعنی پیٹ کے بل سیدھی نہ ہو سکے. پیچھے کچے ڈھیلے یا کچی اینٹیں ایسی رکھی جائے پیٹ کی جانب کہ جس کو اس کو بیلنس مل سکے, تو سیدھی نہ ہو جائے ایسے. جی اب کہتے ہیں کہ 14 ایک اینٹ برابر خاک کے قبر امام حسین علیہ السلام میت کے چہرے کے سامنے قبر میں یوں رکھی جائے کہ جب میت نکلنے لگے تو وہ خاک آلودہ ہونے سے محفوظ رہے, بلکہ اگر امام حسین کی قبر کی مٹی کی کچھ ہی مقدار بھی قبر میں رکھی جائے تو بہتر ہے. یعنی خاک شفا کا قبر میں ڈالنا, چھڑکنا, وہ بھی کہاں سے کہاں تک, سرہانے سے سینے تک, بس تاکہ اس خاک کی بھی بے احترامی نہ ہونے. 15 کہتے ہیں قبر کو اینٹ, پتھر یا ایسی ہی کسی چیز کے ساتھ چنا جائے تاکہ مٹی میت پر نہ گرے, اور بہتر ہے کہ پتھر یا اینٹ میت کے سر کی طرف سے لگانا شروع کیا جائے, اور اگر اینٹوں کو گارے کے ذریعے سے مضبوط کیا جائے تو بہتر ہے. جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے کڑیے جب لگائی جاتی ہے تو اس کو بند کرنے کے لیے مٹی کچی کی جاتی ہے تاکہ وہ سوراخا وغیرہ نہ رہے. یہ
مکمل طور پر سرہانے سے تمام جو ہے اوپر کے حصے کو پیک کرتے ہوئے آنا، اپنے پینتی تک آنا، یہ مستحبات میں سے مستحب ہے۔ جی، میت کے رشتہ داروں کے علاوہ وہاں موجود لوگ ہاتھ کی پشت سے قبر پر مٹی ڈالے اور انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کہا جا رہا ہے؟ میت کے رشتہ داروں کے علاوہ موجود لوگ ہاتھ کی پشت، رشتہ داروں کے علاوہ۔ اب ایک نئی مصیبت ہمارے پاس چل رہی ہے کہ بیٹا جو ہے ماں کو یا باپ کو مٹی نہیں دینا۔ جی، بچے کا حق ہے دلالی کے، بچے کا حق ہے۔ ارے نہیں آپ بیٹے نا، آپ نہیں دینا باپ کو مٹی۔ ارے باپ کو مٹی اگر بیٹا نہیں دے گا تو کون دے گا؟ بازو والا کے دے گا؟ لا والا جو بات اللہ کے، بالکل کامن سینس۔ تو یہ نانسنس باتیں جو ہے اہل بیت اطہار کی تعلیمات سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ اب مٹی دینے کا طریقہ کیسا ہے کہ آپ پشت سے دینا ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل دے دو آپ کو میں، بیٹے کا حق ہے باپ کو دفنانے کا۔ جتنے آئمہ دفن کیے گئے ہیں، امام حسین کو کس نے دفن کیا؟ چوتھے امام کس نے دفن کیا؟ کون تھے وہ؟ اگر بیٹا باپ کو مٹی نہیں دے سکتا، نہیں دفنا سکتا، تو اہل بیت اطہار کو اللہ نے ہمارے نمونے عمل بنا کر بھیجا ہے۔ ان کو دیکھتے جانا ہے، عمل کرتے جانا ہے۔ وہ عملی میدان میں ہوتا ہے کہ عمل کر کے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے۔ ابھی جو اہل حدیث ہوتے ہیں نا، حدیث 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 حدیث، عربی میں صحیح سے پڑھ نہیں پاتے، اردو پہ اکتفا کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر سے اعتراض بھی کرتے ہیں۔ عربی تو صحیح پڑھ نہیں پاتے ہیں، اردو پہ اکتفا کرتے ہیں، اردو کتاب پڑھ لیتے۔ اچھا وہ کتاب کس نے لکھی ہے، یہ کتنے ایتھنٹک ہے، یہ کس قرن میں کتاب لکھی گئی ہے، یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ اچھا یہ حدیث واقع میں امام جعفر صادق نے فرمائی ہے، مولا علی نے فرمائی ہے، امام حسن نے فرمائی ہے، نہیں معلوم، اردو میں لکھی ہوئی ہے، پھر کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے۔ جتنے بھی ہمارے یہاں جو اہل حدیث ہے، شیعوں میں جو اہل حدیث ہے، جو عبادت خانہ حسینی کے سامنے والے ہیں، جی، تو یہ جو اہل حدیث ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم کو صرف حدیث ہونا، تو حدیث ہونا تو بھائی آپ حدیث فہمی آپ کے پاس ہے؟ ایک عبارت دے دوں، ایک عبارت، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتا جاہلیہ۔ میں نے کیا تلاوت کیا؟ من ماتا، لکھا کیا ہوتا ہے؟ من ماتا۔ یہ میں نے من کیوں پڑھا، من کیوں نہیں پڑھا، مم کیوں پڑھا؟ اور جو اہل حدیث ہے ان سے ایک دفعہ حدیث پڑھوا لیجیے، ان سے کہیے کہ یہ حدیث پڑھ کے دکھائیے۔ اب انہوں نے مم ماتا پڑھ دیا، مم کیوں پڑھے آپ؟ مم کیوں نہیں پڑھے؟ ماتا کیوں پڑھے؟ ماتے کیوں نہیں پڑھے؟ ولم یعرفا کیوں نہیں پڑھے آپ؟ وجہ کیا ہے؟ نہیں بتا پائیں گے۔ جب قول معصوم سمجھنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں، پھر اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ بابا جی کٹ ٹھلو جی۔ 17ویں کیا کہتے ہیں؟ قبر کو مربع شکل میں بنایا جائے اور زمین سے 4 کھلی یا بند انگلیوں کے برابر اونچی کی جائے۔ زمین سے 4 کھلی یا بند انگلیوں کے ذریعے سے اس کو اونچا کیا جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں قبر کے بالائی حصے کو برابر اور سطح دار بنایا جائے۔ سطح دار یعنی سطح ہونی چاہیے ایک الگ سے، زمین سے اوپر تھوڑی سی اوپر قبر بنائی جائے، زیادہ اونچی بھی نہیں بنائی جائے تاکہ جی۔ قبر پر میت کا نام لکھا جائے یا کسی پتھر یا تختی پر لکھ کر اس کے سر کی جانب نصب کر دیا جائے تاکہ قبر پہچاننے میں اشتباہ نہ ہو۔ یعنی تختی جو لگائی جاتی ہے وہ اس لیے لگائی تاکہ اپنے مرحومین کی قبر کو پہچاننے میں آسانی ہو سکے، یہ ہمارے مرحوم شناخت ہو سکے، جنریشن کے لیے ایزی ہو جاتا ہے۔ بالکل قبر کو مضبوط بنایا جائے تاکہ وہ جلدی خراب نہ ہو، پختہ بنایا جائے اور اچھی سیمنٹ کا استعمال کیا جائے، اچھے پتھروں کا استعمال کیا جائے، مضبوط سے مضبوط تر بنائی جائے تاکہ وہ بارش پانی وغیرہ کے ذریعے سے جی پہلے بھی جب بنائی جاتی تھی تو باضابطہ کوشش یہ کیا جاتا تھا کہ مضبوط سے مضبوط تر بنائی جائے، ٹھیک ہے۔ اس وقت گارا تو نہیں تھی، یعنی سیمنٹ نہیں تھی،
مگر اس زمانے کی جو مٹی ہوتی تھی، مٹی میں کچھ ایسی چیزیں ملائی جیسے کالی مرچی ہے، کچھ ادویات ہوتے اس زمانے میں، ان ادویات کو ملانے کے بعد جب وہ مٹی لگائی جاتی تو ایسی مٹی ہوتی کہ آج کی آپ کی سیمنٹ بھی اس کے سامنے بیکار، جیسے آج چار مینار آپ کے سامنے بنا ہوا، اتنی قدیم عمارت ہے، 450-500 سال پرانی عمارت آج ہمارے درمیان کھڑی ہوئی ہے۔ اب اس کے سامنے کئی ایسے جو ہے گھر بن بھی گئے، گر بھی گئے، ٹوٹ بھی گئے، ختم بھی ہو گئے، خلاص بھی ہو گئے، وہ چار مینار آج بھی اپنے مقام پر جی قائم ہے۔ 11ویں مستحب یہ ہے کہ دفن سے پہلے وقت دفن اور قبر کو کھودنے دیکھنے کے وقت جو دعائیں کتاب روایت میں نقل ہوئی ہیں انہیں پڑھی جائے، یعنی قبر کھودتے وقت کی دعائیں بھی ہیں، اور قبر کو دیکھا جائے، جب لا کے میت کو رکھا جاتا ہے تو قبر کو دیکھ کر کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں کہ وہ پڑھنا مستحب ہے۔ جن دعاؤں کا ذکر مفصل کتابوں میں موجود ہے ان میں سے ایک، دفن کرتے وقت میت کو تلقین کی جائے جانے والی دعا وہ یوں ہے: قبر کو بند کرنے سے پہلے ایک شخص دایاں ہاتھ میت کے، یعنی تلقین سمجھیے آپ، جو تلقین جو بتائی جا رہی ہے کہ جب قبر میں رکھا جائے تو ہمارا سیدھا ہاتھ اس کے سیدھے ہاتھ پر ہو، ان کے سیدھے ہاتھ پر، ان کے سیدھے کندھے پر ہو، اور ہمارا بایاں ہاتھ ان کے بائیں ہاتھ کے کندھے پہ ہو، بالکل ایسے قینچی ٹائپ، اور جب نام لیا جائے میت کا تو اس کو ہلایا جائے۔ ہاں، رائٹ ہینڈ کو رائٹ ہینڈ پہ رکھنا چاہیے، لیفٹ ہینڈ کو لیفٹ شولڈر پہ رکھنا، اور رکھنے کے بعد جب بھی میت کا نام لیا جائے، اسما افہم، اسما افہم، یا فلاں ابن فلاں، تو ہلانا ہے، یہ مستحب ہے۔ ہاں مشکل نہیں، یہ مستحب ہے، یہ مستحبات سے۔ تلقین کیا ہے؟ دفن کیا ہے؟ واجب ہے۔ کفن کیا ہے؟ واجب ہے۔ غسل کیا ہے؟ یہ واجبات ہے۔ ہاں، مستحبات میں کیا؟ تلقین مستحبات میں سے، جن کو ہم جو ہے کیا کہتے ہیں، آپ کو ریویژن کراتے ہیں۔ اور دوسری تلقین قبر کو بند کرنے کے بعد پڑھی جائے، یہ پوری تلقین اس کے اندر بیان کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تلقین تو سمجھ میں آتی ہے کہ جب قبر میں رکھا جا رہا ہے تو پڑھی جا رہی ہے، کو بتایا جائے گا، سنو سمجھو، تمہارا رب اللہ ہے، تمہاری کتاب قرآن ہے، تمہارا امام، تمہارا قبلہ کعبہ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ دوسری تلقین کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں جب علماء سے سوال کیا گیا، دیکھیں جب علماء سے سوال کیا جاتا تو علماء کیا کرتے ہیں؟ رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ تو دو چار کتابیں چبوترے میں بیٹھ کے جو ہے ہاتھوں میں رکھ کے خالی اس کی ہوا کھاتے بیٹھتے ہیں نا، تو وہ لوگوں کو جو ہے پتہ نہیں ہوتا کہ آخر اس میں معصومین کہنا کیا چاہتے ہیں اور جو ہے ہم تک کیا بات کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو چبوترے گرم کرتے ہیں وہ چبوترے ہی گرم کرتے رہتے ہیں، لیکن علماء اپنی زندگی کے کئی سال صرف اور صرف کتابوں کو پڑھنے، سمجھنے اور اقوال معصومین کو سمجھ کر اس سے نتائج اپنے عوام الناس تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب علماء سے پوچھا گیا کہ دوسری تلقین کیوں پڑھی جا رہی ہے، جب ایک تلقین پڑھ دی گئی ہے تو انہوں نے ایک اچھی چیز بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جب پہلی تلقین پڑھی جاتی ہے تو قبر میں جیسے میت کو اتارا جاتا ہے، میت کے ساتھ ساتھ روح بھی آ کے ایک کونے میں آ کے بیٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ بیٹھ جاتی ہے اس طریقے سے اوپر دیکھتے رہتی ہے، اوپر بیٹا بھی کھڑا ہے، بھتیجا بھی کھڑا ہے، بھانجا بھی کھڑا ہے، دیگر رشتہ دار بھائی بھی کھڑے ہوئے ہیں، چھوٹے بھائی کھڑے ہیں، بڑے بھائی کھڑے ہیں، دیگر رشتہ دار کھڑے ہوئے ہیں، ساڑو کھڑے ہوئے ہیں، سالے کھڑے ہوئے ہیں، سب سے مخاطب ہو گیا، ارے بھائی تم لوگ مجھے آج چھوڑ رہے ہو، تم کو یاد نہیں تمہارے ویسے موقع میں تمہارا ساتھ دیا تھا، اے میرے بچے میں نے کتنی جو ہے زحمت مشقت ہے تم کو پالا، اور تمہاری اسکول کی فیس میں، کالج کی فیس دیا میں، اور تمہارے مجھے اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ ہم یہاں تلقین پڑھتے رہتے ہیں، وہ محو گفتگو رہتے ہیں، تو متوجہ نہیں ہو پاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ 40 قدم مومنین دور جانے کے بعد قبر سے، جو کہا کہ 40 قدم دور جائیں اس کے بعد ہی پڑھا جائے، مستحب ہے، وہ اس لیے کہ جب 40 قدم دور چلے جائیں گے تو ان کے رینج سے باہر ہو جائیں گے، جب ان کے رینج سے باہر جائیں گے اب وہ کسی سے بات نہیں کریں گے، اب جو اوپر سے پڑھایا جائے گا وہ خاموشی سے سنتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے۔
22واں مستحب کیا ہے؟ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر پانی چھڑکا جائے اور بہتر ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے میت کے سر کی طرف سے شروع کیا جائے اور پائنتی کی طرف ڈالتے ہوئے پاؤں تک پہنچنے کے بعد وہاں سے ڈالتے ہوئے سر کی طرف پہنچایا جائے اور جو پانی باقی بچ جائے اسے قبر کے درمیان ڈال دیا جائے اور 40 دن تک ہر روز ایک مرتبہ قبر پر پانی ڈالنا پسندیدہ ہے۔ یہ مستحبات میں سے، یعنی جب میت کو دفنایا جائے اور دفنانے کے بعد جب پانی ڈالا جاتا ہے تو یہ مستحب ہے، لیکن اس کی علت کیا ہے؟ کیوں پانی ڈالا جاتا ہے؟ علماء نے بیان کیا ہے بروایت معصومین و احادیث معصومین علیہ السلام، اس لیے کہ علماء جو کچھ کہتے ہیں وہ ائمہ معصومین کے اقوال زرین کے تحت ہی کہتے ہیں، کیونکہ وہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض جو کٹم اللہ ہوتے ہیں جو پڑھے ہوئے رہتے ہیں وہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ پڑھے ہوئے رہتے ہیں۔ تو پڑھے ہوئے رہنا اور پڑھے ہوئے رہنا زمین آسمان کا فرق ہے، ایک ہوتا ہے پڑھے ہوئے ہونا کتاب پڑھنا، ایک ہوتا ہے پڑھے ہوئے رہنا جی۔ تو بعض پڑھے ہوئے رہتے چبوتروں پہ تو ان کے پاس یہ حکمت نہیں ملے گی آپ کو، کیونکہ علماء اقوال زرین کو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور سیرت معصوم کا مطالعہ ان کی نگاہوں میں رہتا ہے، تو وہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ روایت معصومین کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ قبر پر پانی ڈالنا مستحب ہے، اس لیے کہ جب تک کہ وہ پانی کے ذریعے سے قبر گیلی رہے گی، نم رہے گی اس قبر کی مٹی، تب تک کہ عذاب قبر سے صاحب قبر محفوظ رہے گا اور وحشت قبر سے دور رہے گا۔ اب یہ وحشت قبر ہے کیا؟ سوال فشار تو دو دیوار بننے کو بولتے ہیں، قبر کے جو دو فشار بولتے ہیں، خوب تو دو دیواریں آپس میں مل جاتے ہو رہے ہیں، جو عذاب ہوتا ہے فشار کا۔ پھر بعد میں جو دوبارہ قبر کھودتے دیکھیے آپ دوسروں کو گاڑنے کے لیے، جگہ تو ویسی رہتی ہے، نہیں وہ تو کھل جاتی نا بھائی، دبنے کے بعد جو عذاب ہوتا ہے دبنے کا پھر ہٹ جاتی باڈی ہے۔ پوری ہوتی ہے، یہ بھی سنا ہوا جو میں آپ کو بول رہا ہوں، اس کو فشار بولا جاتا ہے۔ فشار کا مطلب دباؤ، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور دبا اچھا، فشار قبر یعنی مثال کے طور پر خوف، وحشت۔ ہاں، فشار کا مطلب ہوتا ہے وحشت، خوف، ہراس، ڈر۔ کس بات کا ڈر؟ وحشت کسے کہتے ہیں؟ آپ یہاں سے مثال کے طور پر، اچھا میں مثال کے طور پر یہاں سے چنئی گیا، اب وہاں جانے کے بعد میرے کو اتفاق سے اب اترنے کے بعد اب مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جاؤں کہاں میں، اور وہاں کا جو ہے مجھے راستہ نہیں معلوم ہے، وہاں کی زبان سے میں آشنا نہیں ہوں، آٹو والے کو بولوں تو کیسے بولوں، مجھے کون سی زبان ہے وہاں پر؟ ٹیمل آتی نہیں میرے کو، اور آٹو والے کو ٹیمل ہی آتی ہے، میں کیسے ان کو سمجھاؤں ایڈریس، اور جانا کہاں ہے، مجھے کس کے پاس جانا ہے، کوئی میرا اپنا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں وحشت، خوف، ہراس، اسی کا نام فشار ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ وہ شخص دنیا سے نکل کے اب اپنے اخروی راستے کی طرف چلتا ہے، جو ہمیشہ جس دنیا میں اس کو اس دنیا میں قدم رکھ دیتا ہے، تو وہاں کے حالات سے آشنا نہیں ہوتا، تو وہ جو خوف ہوتا ہے اسے کہتے ہیں وحشت۔ اب مثال آپ ہیں، آپ اگر چنئی پہنچیں گے تو آپ سیدھے اتریں گے ٹرین سے، آٹو والے کو بولیں گے نا، ہم سیدھے آپ کو گھر پہ لے کے چھوڑ دیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہاں کے حالات سے آپ کو وحشت قبر، وحشت خوف نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بہرحال اس کو کہتے ہیں وحشت ہونا، خوف ہونا۔ یہ جو بتایا جائے گا، یہ جو بتا گیا فشار، یہ سمجھانے کی خاطر بڑے بزرگان جو ہمارے تھے، یعنی جو گھر میں جو بڑے بزرگ تھے، بچوں کو سمجھانے کی خاطر دیکھو زمین جو ہے آپس میں ملتی ہے، چکی کی طرف پس جاتے ہیں، ہڈیاں پوری چور چور ہو جاتی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اس کو شکنجہ کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کپڑے کو جس طرح سے ہم لوگ نچوڑتے ہیں نا، ویسے انسان کا بدن نچوڑا جاتا ہے،
جتنے گناہ کیا ہے، جتنا کالا پانی اس کے بدن میں رہے گا، سب اس کو شکنجہ ایسے کیا جائے گا کہ پورا دب کے اندر پورا گناہوں کا پانی باہر نکلے گا، اور پھر وہ ایک تھیلے میں رکھا جائے گا، تھیلے کو اٹھا کے اسے چلنا ہوگا کہاں پر؟ بردخ میں۔ اس لیے کہتے ہیں گناہ جتنے زیادہ کریں گے، اٹھانے کی طاقت ہے اتنے گناہ کرو۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کا مال کھا جا رہے ہیں، اس کا مال کھا جا رہے ہیں، قرض لیے تو بھول جانے، ارے دیتے بھائی، کہاں بھاگ جا رہے ہیں، کہاں رکو ذرا۔ تو یہ سب چیزیں جو آج ہو رہی ہے، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، اگر اٹھا کے چلنے کی طاقت ہے، اور وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے دنیا کے۔ جی بہرحال بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ 23ویں مستحب، پانی چھڑکنے کے بعد، اچھا یہ 40 دن تک پانی ڈالنا مستحب ہے، 40 دن تک۔ جی جی جی، جب پانی ڈالیں گے اگر آپ تو سرہانے سے شروع کریں گے، پینتی یعنی پاؤں تک لے کے جائیں گے، پھر پاؤں سے پھر جو ہے سرہانے آ جائیں گے، باقی جو بچ جائے پانی وہ بیچ سے قبر میں ڈال دیں گے۔ ضروری نہیں کہ پورا پانی جو ہے بہرحال۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ پانی چھڑکنے کے بعد جو لوگ حاضر ہوں ہاتھوں کو قبر پر رکھے، اور بہتر ہے کہ قبلہ رخ اور میت کے سرہانے ہوں، انگلیاں کھول کر مٹی میں گاڑھیں، 7 مرتبہ سورہ مبارک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھیں، میت کے لیے طلب مغفرت کریں، اور یہ دعا پڑھیں اللہم جاف الارض عن جنبیہ واسعد علیک روحہا ولقیہا منک رضوانا واسکن قبرہ من رحمتک۔ یہ دعا پوری علاقے 7 مقامات پر، وہ آپ الحمد کا سورہ پڑھیں۔ پہلی مرتبہ جو مستحب ہے قبر کے اوپر وہ تو سورہ فاتحہ ہے، لیکن جو پہلی مرتبہ قبر پڑھا جائے وہ یہ ہے کہ 7 مقامات پر یہ انگلیاں کھول کر کے قبر کی مٹی میں ٹبوئیں، اور ٹبونے کے بعد ایک مرتبہ انا انزلناہ، دوسری مرتبہ انا انزلناہ، تیسری مرتبہ انا انزلناہ، چوتھی مرتبہ انا انزلناہ۔ شاید میں نے ابھی آپ کے والد صاحب کی جب میت بنے، جب قبر بن رہی تھی، میں نے بولا بھی تھا جانے سے پہلے کہ بھئی جب قبر تیار ہو جائے تو 7 مقامات پہ آپ انگلیاں رکھ کے سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کریں، کیونکہ جب تک وہ نشان باقی رہتے ہیں ان نشانوں سے نور آتا ہے جو قبر کی تاریکی کو دور کر دیتا ہے پہلی مرتبہ میں۔ جی، اور یہ بھی پانی ڈالنا بھی 40 دن ہے، اور بعد میں آپ جا رہے ہیں پانی ڈال رہے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، وہ مستحب نہیں ہے۔ نہیں، برسی پہ جا رہے ہیں آپ ڈال رہے ہیں، یا آپ 40 دن گزرنے کے بعد جا رہے ہیں ڈال رہے ہیں، لیکن 40 دن تک ڈالنے کے لیے وارد ہوا ہے، یعنی مستحب ہے، ثواب میں اضافہ ہوگا، اور اس کو عذاب سے نجات ملے گی صاحب قبر کو۔ اچھا، البتہ یہ جو میں بتا 7 مرتبہ انا انزلناہ کہ یہ کیفیت صرف دفن کے وقت سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ جب بھی کوئی کسی مومن کی قبر کی زیارت کرے تو اس کا 7 مرتبہ انا انزلناہ کی تلاوت کرنا، طلب مغفرت کرنا اور مذکورہ دعا پڑھنا یہ پسندیدہ عمل ہے۔ یہ انا انزلناہ کا جو سورہ میں نے بتایا تھا یہ کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 40 یا 50 لوگ میت کے لیے خیر کی گواہی دیں اور کہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، خدایا بھلے ہی زندگی میں ٹوپی باز رہا، بھلے ہی زندگی میں اس نے چوری چکاری کیا، لیکن اب اللہ مومنین سے اقرار کروا رہا ہے، جو زندگی میں کر لیا لیکن اب مر چکا ہے تو اس کو اچھائی سے یاد کریں، اور یہ گواہی دینا ہے اللہم انا لا نعلم، خدایا ہم نہیں جانتے الا خیرا، مگر ایک اس کے خیر کاری خیر، وانت اعلم بها منا، اور تو بہتر انداز میں اس کے تمام خیر کو جانتا ہے۔ اب کم عقل لوگ جو عقل کے دشمن ہے، جو عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں دین میں، اب ان سے پوچھا جائے معاذ اللہ خدا یہاں پر آپ کو جھوٹ بولنے لگوا رہے ہیں، حالانکہ میں جانتا ہوں زندگی بھر چوری کیا بندے نے، ہاں زندگی بھر اس نے کیا کیا، چوری چکاری کیا، زندگی بھر شراب پیا، پھر اللہ پر نہیں، حکم خدا کا ماننا یہ اصل اطاعت ہے، اطاعت پروردگار ہی عبادت ہے،
آپ اپنی طرف سے کچھ بھی کر لیں گے، ہم سے بڑا مولا کوئی نہیں ہے ثابت کرنے کی کچھ بھی کر لیں گے، نہیں ہوگا۔ جو حکم خدا ہے اس کی اطاعت کرنا یہ اصل عبادت ہے۔ صبح صبح اٹھ گئے، کبھی کبھی دل بول لیا، چبوترے گرم ہونے کے بعد جب اٹھے جا رہے تھے، نماز کا ٹائم ہوا تو دل میں بہرحال تھوڑا بہت اللہ میں ایک عمل اچھا ہوگا تو اس کی وجہ سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق دے دیا۔ اب جب پڑھیں گے 2 رکعت سے کیا ہوتا، 2 رکعت پڑھو خالی فجر کی میں، ہاں اتنے نہیں پڑھے نا، پورے ملا کے 20 رکعت پڑھ دیں گے، قبول ہوتی۔ عبادت یعنی اطاعت، جتنا کہا گیا اتنا ہی کرنا، یہ عبادت ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25 میں 3 جگہ تلقین مستحب ہے۔ احتضاض یعنی جاکھونی کے عالم میں، یعنی بدن سے جب روح نکل رہی ہو، بدن سے جب روح نکل رہی ہو ایسی صورت میں تلقین کا پڑھنا مستحب ہے۔ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد 2، قبر آمادہ کرنے کے اور حاضرین کے جانے کے بعد 3 دفعہ تلقین پڑھنا کیا ہے؟ ہاں کیونکہ جب روح نکلتی ہے تو سامنے شیطان کھڑا ہوتا ہے۔ جو زندگی میں شیطان بھٹکا رہے ہیں وہ الگ شیطان ہے، کہ مرنے کے وقت میں جو شیطان آتا ہے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ تم ابھی بول دو، تم ابھی خدا کا انکار کر دو، میں تم کو جنت دوں گا، دکھا دے جنت ہاتھ کے اندر۔ واقعی یہ ہے روایتوں میں یہ کہ جب انسان کے بدن سے روح نکلنے والی ہوتی ہے شیطان سامنے کھڑا ہوتا ہے، ایک مرتبہ میرا اقرار کر لو، خالی تم خدا کا اقرار نہیں کرو تم۔ تو وہ بولتا بندے خدا بولنے کی طاقت نہیں، میں کیسے بولوں گا؟ انہوں نے بولتا کام کو اشارے کرے سر ہلا دو، خالی سر ہلانے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ کتنا کنسیشن دے رہا دیکھیے، سر ہلانے کی طاقت نہیں ہے، کہا نہیں ہے، آنکھ تو ہلا کے آنکھ کے اشارے کے ذریعے سے خالی اقرار کر لو، آنکھ بھی نہیں ہلانے کا، صرف ارادہ کر لو۔ کوشش یہاں تک کرتا ہے کہ آخری وقت میں بندے خدا کو بہکا دے، اس کی عاقبت خراب کر دے۔ اس لیے کہتے ہیں خاتمہ ایمان پر ہونے کی دعا کرتے رہے ہمیشہ، زندگی بھر ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ نماز پڑھتا رہا، آخری وقت میں پلٹی مار دے، لو گئی بھینس پانی میں۔ جی تیسرے مورد کی تفصیل یوں ہے کہ تشییع جنازہ میں شرکت کرنے والوں کے چلے جانے کے بعد مستحب ہے کہ میت کا ولی یا جسے ولی کی طرف سے اجازت ہو دوسری دفعہ دعا تلقین جو دفن کے وقت پڑھی جاتی ہے قبر کے سرحانے بیٹھ کر پڑھنا مستحب ہے۔ تلقین پڑھتے وقت روبہ قبلہ ہوں اور میت کے سرحانے بیٹھے ہوں۔ بہتر ہے کہ تلقین پڑھنے والا اپنا منہ نزدیک لے جائے قبر کو، اپنی دونوں ہتھیلیوں سے پکڑے اور بلند آواز سے تلقین پڑھے۔ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ دفن کے بعد پڑھی جانے والی اس تلقین کے اثر سے منکر نکیر میت سے قبر کا سوال نہیں کرتے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں۔ سائن صاحب نے کیا کہا؟ یعنی حدیث میں بیان ہوا ہے، یعنی مراد کرام نے بتایا ہے کہ یہ جو فتوے ہوتے ہیں نا یہ کوئی جیب سے نکال کر نہیں دیتے، یہ حدیث روایات درایات تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک فتویٰ نکالا جاتا ہے۔ یعنی اجتہاد اگر میں یہ کہہ دوں بقول مولانا فرشتہ صاحب کے کہ اجتہاد کسے کہتے ہیں، کہ اجتہاد اسے کہتے ہیں کہ سوئی سے پہاڑ کو کھودنا، اس کا نام اجتہاد، اتنی باریکی۔ 26 مومن کے لیے مناسب ہے کہ اپنے لیے ایک قبر آمادہ کرے، خواہ وہ حالت مرض میں ہو یا صحیح و سالم ہو، اور بہتر ہے کہ خود اس کے اندر جائے اور اس میں قرآن پڑھے۔ اسی طرح مومن کی دفن کرنے کے لیے قبر کی جگہ ہبا کرنا مستحب ہے، یعنی محفوظ کرنا۔ آپ سے بیمار ہو یا نہ ہو، آپ صحیح و سالم ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ ہے، قبر اپنے لیے معین کر لو کہ یہ قبر میری ہے، اور ہر روز اس قبر میں جاؤ، بیٹھو، بیٹھنے کا قرآن کی تلاوت کر کے باہر۔ جب آدمی ہر روز اپنی قبر میں اترے گا اس کو معلوم ہے کہ بھائی میں اسی میں دفن ہونے والا ہوں، اب گناہ کرنا بھی چاہا تو نہیں کرتا، کیونکہ جب قبر میں اترتا ہے نا بندہ، ہاں جی زندگی میں وہ جب قبر میں اترتا ہے اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اب سوائے خدا کے
اس کی اطاعت کے کچھ اور لذت دنیا سے نہیں ہے. اب ساری لذت دنیا ختم ہو جاتی ہے اور لذت اخروی کی طرف بڑھتا ہے. اور واقعی یہ ایک عمل ایسا ہے, اسی لیے آپ دیکھیں یہ بات واقعی چونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے, یہ بات لوگوں تک پہنچنی چاہیے کہ اگر باپ کا انتقال ہو گیا ہو, اگر باپ کا انتقال ہو گیا ہو تو کم سے کم جوان بیٹے کو یہ کہا جائے کہ جب تک کہ میت کو غسل دیا جا رہا ہے تم جاؤ جا کے باپ کی قبر میں بیٹھو, بیٹھ کے قرآن سورہ یاسین کی تلاوت کر کے باہر آؤ. نہیں کہنا چاہیے کم سے کم بیٹا زندگی میں ایک دفعہ قبر کا مزہ تو چکھے. سنیں ہاں یوٹیوب ڈال لیں بھائی نا, بھائی ترقی کا زمانہ ہے نا, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, استعمال کریں. آئے میں معصوم نے ٹیکنالوجی کو جی استعمال کرنے سے منع نہیں کیا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ جو اہل حدیث ہے نا اب وہ حدیث لے کے آنا انٹرنیٹ یوز کرنے کے لیے, جو اہل حدیث ہے نا اب وہ حدیث لے کے آنا موبائل فون یوز کرنے کے لیے. سمجھ رہے آپ؟ جی جی ڈیوائن پلس کھول کے بجا ایڈ پہ نہیں آتا. جی جی 27 مستحب دفن کی پہلی رات میت کے لیے صدقہ کیا جائے. نماز وحشت قبر سے پہلے اگر کوئی شے میت تک پہنچتی ہے تو اس کے نام پہ صدقہ دیا جائے. میں نے بولا تھا کہ پہلی رات جیسے دفن کیا اس کے نام پہ صدقہ دیا جائے تو نماز وحشت قبر کا ثواب بھی اتنا جلدی نہیں پہنچتا جتنا میت کے نام پہ صدقہ دینے میں پہنچتا ہے. یعنی وہ صدقہ ہی ہوتا ہے جو اس کی قبر کی تاریکی کو دور کر دیتا ہے. دیتے رہیں انشاءاللہ, کنٹینیو دیتے رہیں انشاءاللہ, کیونکہ یہی ایک چیز ہے صدقہ جو قبر میں سب سے پہلے انسان کی جو ہے وحشت کو دور کرتا ہے, تاریکی کو دور کرتا ہے, تنہائی کو دور کرتا ہے. وہ جو صدقہ ہوتا ہے وہ ایک انسان کی شکل میں اس کے پاس موجود ہوتا ہے جو نورانی شخصیت ہے, اس کو دیکھنے کے بعد دل کو سکون ملتا ہے. 28 مستحب آخری مستحب ہے میت کے لیے شب دفن کی نماز, جسے نماز وحشت یا قبر کی پہلی شب کی نماز بھی کہا جاتا ہے, پڑھی جائے, جسے پڑھنے کی کیفیت مستحب نمازوں کے ساتھ بیان کی جائے گی. دفن میت کے لیے کچھ امور کو مکروہ شمار کیا گیا ہے جنہیں رجا کی نیت سے ترک کرنا مطلوب ہے, جو کہ مفصل کتاب مذکور ہے. کچھ چیزیں مکروہ ہیں, ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے, اور جو مستحب ہے ان کو بہرحال کیا کرنا چاہیے, انجام دینا چاہیے. جس میں کیا ہے, ایک ہے نماز اول شب قبر یا نماز وحشت یا قبر کی پہلی شب کی نماز بھی کہا جاتا ہے, پڑھی جائے, جسے پڑھنے کی کیفیت انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور جی روزانہ ہی پڑھی جا سکتی ہے, روزانہ ہی پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھنا بہتر ہے. اور یہ پڑھنے کا ثواب کیا مانا, ایک تو خود مرنے والے کے لیے ثواب ہے, اس کے لیے ایک مجسمہ بن کے جاتا ہے قبر, اور جو پڑھ رہا ہے اس کے لیے ایڈوانس بکنگ ہو جاتی ہے پہلے سے. اب یہ بندہ جو ہے جیسے قبر میں اترتا ہے, اب اس کے لیے کوئی نماز وحشت پڑھے نہ پڑھے, زندگی میں جتنے مرحومین کے لیے پڑھا وہ پورا ثواب اس کی قبر میں ایک نورانی شکل میں آ جاتا ہے. جی ایف ڈی, جس کو وہاں قبر میں اترنے کے بعد خود بخود بالکل نہیں ہو رہی. بتائیے آپ, اتنا بہترین دین, اتنے بہترین ائمہ, اتنے بہترین علماء, اس کے بعد بھی اتنے اختلافات. اب اس سے بڑی کم ظرفی اور بدبختی کیا ہو سکتی, بدنصیبی. جی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کر سکتے ہیں آپ, نہیں سوال کر سکتے ہیں, مسئلہ نہیں سوال کرنا.